نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مولانا سامعین گرامی، کورس کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے دوست کا گزر چکے، اس میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید کی روح سے بتایا ہے کہ قرآن مجید عقیدہ ختم میں کیا کہتا ہے۔ تو آج ہم عقیدہ ختم نبوت کو حدیث کی روح سے سمجھیں گے، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ خیر ربی یسر وعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور ساتھ یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ قادیانیت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالی ہمیں خالص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ہے۔ جیسا کہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس بات ہے تو ان سب کی بنیاد ہماری عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اگر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سمجھ لیا تو عقیدہ ختم نبوت ہمیں احادیث مبارکہ کی روح سے بھی سمجھ آ جائے گا، اور عقیدہ ختم نبوت ہمیں امت کے اجماع میں یہ تعریف ہم نے اس کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے، تو اس وقت تک عقیدہ ختم نبوت نہ ہی ہمیں قرآن مجید کی روح سے سمجھ آ سکتا ہے، نہ ہی ہمیں عقیدہ ختم نبوت احادیث مبارکہ کی روح سے سمجھ آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ تعریف ہم بار بار بتاتے ہیں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں عقیدہ ختم نبوت کی یہ تعریف صحیح طریقے سے بیٹھ جائے، اس کو صحیح یاد ہو جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نبوت دینے کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کا سلسلہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں مل سکتی۔ اس چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ ہم بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ قادیانی یا دوسرے جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں، سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ عقیدہ ختم نبوت بتائیں، تو جب ہمارے مسلمان عقیدہ ختم نبوت بتاتے ہیں تو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب یہ بتایا جاتا ہے تو ان کو سوال کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی اسلام نہیں آئیں گے، تو اس لیے ہم شروع سے ہی وہ عقیدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کسی بھی رکھیں گے تو اس پر سوال پیدا نہیں ہوگا، اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ کوئی بھی اس کے بعد سوال نہیں کر سکے گا جی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ہمیں بنیادی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، کسی کو نبوت یا رسالت ملے گی نہیں۔ اس نے قرآن مجید کی روح سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا تھا۔ اس سبق کے اندر ہم احادیث مبارکہ کی روح سے عقیدہ ختم نبوت کو تو سب سے پہلے کے سامنے بات ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی جو امارت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جتنے بھی نبی آتے رہے وہ ایک اینٹ لگتی رہی، ایک نبی آیا دوسرا نبی آیا دوسری اینٹ لگ گئی. ایک مثال سے سمجھایا ہے اس کو کہ نبوت کی جو عمارت ہے وہ نبیوں کے آنے سے مکمل ہوتی رہی، اور میرے آنے سے پہلے وہ عمارت مکمل تھی لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں وہی اینٹ ہوں آخری، یعنی کہ میرے آنے کے بعد وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے. اب کسی بھی انسان کو نبوت نہیں مل سکتی، اب جگہ ہی نہیں ہے نبوت کی عمارت کے اندر، تو پھر کسی کو کیسے نبوت مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں. بات یہاں تک بھی ہو جاتی تو بات مکمل تھی، لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ وہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں. تو یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں پر، سارے انبیاء پر جو ہے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. سب سے پہلی چیز کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، دوسری کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، تیسری کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنایا گیا ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے. اب اس حدیث کے اندر جو 5-6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کو یہ چیزیں نہیں دی گئیں. مثال کے طور پہ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے. کتابوں کی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کی تشریح نہیں ہو سکتی، تشنگی پھر بھی باقی رہتی ہے. روب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ، دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت سے پہ ہوتے ہیں دشمن سے، لیکن دشمن کے اوپر روب طاری ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مال غنیمت کو حلال کیا گیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ فضیل جگہ بنایا گیا. جہاں زمین پاک ہے تو ہم نماز وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرح مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے رہے ہیں تو ان کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، کسی قبیلے کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن تمام انسانیت، یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو تمام انسانوں کی طرف جو قیامت تک آئیں گی ان سب کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ تمام انسانوں، اب تمام انسانوں کے اندر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے شامل ہیں. اللہ گویا کہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے سارے کے سارے انسانوں، تم سب کی طرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور چھٹی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. اور آخری جو نبی ہونے کی فضیلت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے.
وہ ہمارے پیر صاحب ہیں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو، تو آپ کے اشعار آتم المرسلین، تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں۔ تو ان اشعار کے اندر سید نفیس الحسین رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پوری کائنات کو سجایا گیا۔ جیسے ایک جلسہ ہوتا ہے، تو تقریب ہوتی ہے، تو وہاں پہ مہمان خصوصی بعد میں آتا ہے، لیکن پہلے اس کے آنے سے پہلے اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر جو عمومی علماء تشریف لائے ہوتے ہیں ان کے بیانات کروائے جاتے ہیں، لیکن جو خصوصی بیان ہے وہ مہمان خصوصی آ کر کرتا ہے، اور وہ سب سے آخر میں کرتا ہے۔ تو سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کائنات کو سجایا گیا، نبی آتے رہے، وہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، جتنے بھی نبی آتے رہے، وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی، بزم کونین کو سجایا جا رہا تھا۔ جب بزم کونین سج گئی تو پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی بن کر تشریف لائے۔ تو آخری نبی ہونے کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری حدیث ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رسالت اور نبوت کو منقطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی میرے بعد نبی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد کسی کو نہ رسالت ملے گی اور نہ میرے بعد کسی کو نبوت ملے گی، کیونکہ پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ اللہ نے میرے اوپر رسالت کو بھی ختم کر دیا ہے، نبوت کو بھی ختم کر دیا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کسی کو رسالت ملے گی اور نہ اب میرے بعد کسی کو نبوت ملے گی۔ تو یہ تیسری حدیث جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت پر، ویسے تو عقیدہ ختم نبوت پر تقریباً 210 احادیث مبارکہ ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے چند احادیث ہی رکھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر بڑی واضح حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے، کیونکہ یہ قادیانیوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں ان کے اندر لا نبی آبادی کے الفاظ تو ہیں، لیکن لا نبوت آبادی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہ اگر کہیں پہ ہے تو وہ آپ بتا دیں۔ یہ قادیانی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو پتہ نہیں تھا اس بات کا، تو جب کافی بات ہو گئی وہ ایک چنگل کے اندر آ گیا گفتگو کے اندر، تو کافی ارد گرد کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن میں نے اس پوائنٹ پر فوکس کیا اور میں نے کہا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں اگر یہ بات کہیں پہ لکھی ہو تو میں مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لوں گا۔ تو میں نے اسی وقت جو ہے یہی حدیث مسلم شریف کی یہاں پہ لا نبوت آبادی کے الفاظ ہے، یہی میں نے اس کے سامنے رکھ دی۔ تو اب اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بعد وہ ایسا مطلب آن لائن بات ہو رہی تھی فیس بک پر، تو ایسا وہاں سے بھاگا کہ اس کے بعد سامنے نہیں آیا۔ اب جہاں بھی جب بھی وہ سامنے آتا میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی ایسی حدیث بتا دے کہ جس میں لا نبوت آبادی کے الفاظ ہو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی لیکن پھر بھی آپ اسلام نہیں قبول کر رہے۔ تو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ دلائل کو کفر کے سامنے رکھ دینا، اگر وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا۔ تو یہ جو حدیث بڑی واضح ہے، اب یہ اس موقع پر حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کسی غزوے میں جا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں،
تو کسی بندے کے ذہن میں یہ شک ہو، اگر بات یہیں تک ہوتی لا نبوت آبادی کے الفاظ آخر میں نہ ہوتے، تو کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھیں جی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے ہے، تو اگر وہ دونوں تو نبی ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ حضرت علی بھی نبی ہوں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ حضرت علی کو بھی نبوت مل چکی ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا لا نبوت آبادی، اب میرے پاس نبوت نہیں ہے، اگر نبوت ہوتی تو ہو سکتا ہے حضرت علی کو بھی مل جاتی، لیکن فرمایا کہ لا نبوت آبادی، کسی کے ذہن میں شائبہ بھی نہ آئے کہ میرے پاس نبوت جاتی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے ہمیں واضح طور پہ لا نبوت آبادی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر طرح کی نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کسی بھی انسان کو نہ نبوت مل سکتی ہے اور نہ کہ رسالت مل سکتی ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ تو ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اجماع کو دیکھتے ہیں کہ اجماع کی حقیقت کیا ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اوپر امت کے علماء اور مجتہدین جو ہیں اتفاق کر لیں، تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہوتا ہے جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس بات کی جو وضاحت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، کہ میری جو امت ہے وہ گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ تو یہ حدیث بھی اجماع امت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب اجماع امت پر ہم چند حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ امت کا اجماع اس کے اوپر کیسے ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے وہ میں آپ کو گفتگو کے آخر میں بتاتا ہوں کہ وہ صحابہ کا اجماع کیسے تھا۔ اب امت کے اجماع کے اوپر یہ حوالہ جات ہے۔ سب سے پہلے الفقہ الاکبر کتاب ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعوی نبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفرم بالاجماع، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ اور دوسرا حوالہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امت نے بالاجماع خاتم النبیین کے لفظ سے یہ سمجھا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، یعنی نہ کسی کو نبوت ملے گی اور نہ کسی کو رسالت ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعبیر اور تخصیص بھی نہیں ہے، بس اس کا منکر جو ہے یعنی عقیدہ ختم نبوت جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس بات کا منکر جو ہے امت کے اجماع کا منکر ہے۔ اور اجماع امت کا منکر جو ہے وہ بھی امت کے اجماع سے اجماع امت، اور یہ عقیدہ چونکہ امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس عقیدے کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ تیسرا حوالہ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب یعنی قرآن مجید ناطق ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہیں، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پر اس کے خلاف کا جو مدعی ہے وہ کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چوتھا حوالہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا۔ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس خلیفہ کے وقت میں علماء جو تابعین تھے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کروا دیا جائے۔ تو خلیفہ جو عبد الملک بن مروان ہے اس نے قتل کروا دیا۔ تو قاضی صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بہت سے خلفاء سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا ہے، جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ تو یہ اجماع امت کے چند حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا اجماع کیسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب کا ایک ایلچی تھا جس کو قاصد کہتے ہیں، سفیر اس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا
کہ تم مسلمہ کو اس کے دعوے میں کیا سمجھتے ہو؟ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سفیر نے کہا کہ میں مسلمہ کو اس کے دعوے میں سچا سمجھتا ہوں، یعنی میں اس کو اللہ کا نبی سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے، قاصد نہ ہوتے، تو میں تم کو قتل کروا دیتا۔ اب یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابہ نے بھی سن لی، اور کچھ عرصے کے بعد وہی بندہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد وہی بندہ مسلمانوں کے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ تم مسلمہ کو اس کے دعوے میں کیا سمجھتے؟ اس نے وہی جواب دیا، تو اس صحابی نے اس کو قتل کروا دیا۔ فرمایا اس وقت تم سفیر تھے، اب سفیر نہیں ہو، تو اب تمہیں قتل کیا جائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ صحابہ کا اجماع کیسے ہوا؟ صحابہ کا اجماع ایسے ہوا کہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی گئی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی صحابہ کا لشکر بھیجا گیا، کفار کے خلاف بھی لڑائیاں ہوئیں، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی لڑائیاں ہوئیں۔ تو جب زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف لشکر بھیجا جا رہا تھا تو صحابہ کی بڑی بحث ہوئی آپس میں، کوئی صحابہ بھیجنے کے حق میں تھے، کچھ بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ تو بڑی بحث کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ کا اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے لشکر بھیجا جائے، اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار ہے تو ان سے لڑائی کی جائے۔ لیکن جب منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا جانے لگا تو اس وقت کسی ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا کہ جی منکرین ختم نبوت جو ہیں یہ مسلمان ہیں، یا ان سے لڑائی نہ کیجیے، کیونکہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے، تو ایسا بندہ تو مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مرتد کی جو سزا ہے یہ قتل ہے۔ ایک تو اس پر اجماع ہوا، دوسرا منکرین ختم نبوت کے اوپر اجماع ہوا کہ ان کے خلاف لڑائی کی جائے گی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے کفر پر سب سے پہلا اجماع جو ہے یہ صحابہ کرام کا ہوا کہ ان کو کافر سمجھ کر صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف لڑائی کی۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے احادیث مبارکہ کی روح سے عقیدہ ختم نبوت کو دیکھا ہے، اور امت کے اجماع سے عقیدہ ختم نبوت کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو منکرین ختم نبوت قادیانی ہیں ان کے دجل کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔